لا شریک لہ ولا نظیر لہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ ابدی سرمدی لا اول لہ ولا آخر لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے اندر اپنے خاص اور آخری رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہیں 1 2 3 4 5 6 7، اللہ نے بات ختم کر دی ہے لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے،
بارش کے قطروں کو ماپا جا سکتا ہے، درخت کے پتے گنے جاتے ہیں، سردی اور گرمی کو بھی پیمائش کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر جو بخار ہوتا ہے، حرارت اور برودت کو ماپنے کے لیے پیمانے موجود ہیں، لیکن پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پیمائش والوں سارے پیمانے اکٹھے کر ڈالو، سارے جمع ہو جاؤ۔ کائنات کی ہر چیز کو گن سکتے ہو، لیکن جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، پروردگار کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بات ہی ختم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکریہ کیسے ادا کریں؟ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شمار نہیں کر سکتے، ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ربا عجیب معاملہ ہے، ادھر ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تعداد بتا نہیں سکتے، تعداد کو سمجھ نہیں سکتے، اور ادھر تو کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور میری نعمتوں کو کا شکریہ ادا کرو گے میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی یاد رکھو میں تمہیں عذاب کے اندر جھونک دوں گا۔ یا اللہ شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا یار جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، توجہ میری طرف، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، والدین چھوٹی نعمت ہے، خاندان چھوٹی نعمت ہے، اولاد چھوٹی نعمت ہے، آسمان نعمت ضرور ہے چھوٹی نعمت ہے، سورج چھوٹی نعمت ہے، چاند ستارے چھوٹی نعمت ہیں، اناج نباتات چھوٹی نعمت ہیں، ہوائیں چھوٹی نعمت ہیں، سب سے بڑی نعمت کائنات میں اگر ہے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت پر، جب سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو گے، کیسے کریں گے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے کرو گے، شکر ادا کرو گے۔ پروردگار کہتے ہیں اور میں تمہیں شکر کرنے والوں میں لکھ دوں گا۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، یار ایسا نبی اللہ نے عطا کیا، ایسے نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس سے انسان تو دور کی بات جانور بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی پہچانتے ہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جانوروں کو بھی پتا ہے کہ ان کا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ ارے یہ صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ یہ عالمین کے نبی ہیں۔ میں نے کتاب کے اندر ایک بات پڑھی، آپ کو بھی پہنچا دیتا ہوں۔ ابو سفیان اس وقت رضی اللہ نہیں بنے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں پڑھا، فتح مکہ کے بعد دوران ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، جو پہلے رضی اللہ نہیں تھے وہ کلمہ پڑھا رضی اللہ بن گئے۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں، کہاں کھڑا ہوں؟ مکہ مکرمہ میں، جہاں سے ہل کی
اور حرم کی جدائی ہوتی ہے تو سن کو کیاں سمجھاواں میں ہل تے حرم. ہل حرم وہ زمین ہے جہاں شکار نہیں کیا جاتا, جھگڑا نہیں کیا جاتا, کبوتر نہیں مارا جاتا, کوئی شکار نہیں کیا جاتا. ہر شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. اور جب اس حدود کو کراس کیا جاتا ہے, ہل کی زمین شروع ہو جاتی ہے, پھر وہاں شکار کرنا حلال ہو جاتا ہے. اور اے بھی تساں کو دساں, اے ہل تے حرم اے بڑی کی اے جیاں گلاں تساں کو خطیب نہیں دستے, اپنے ذہنوں میں ڈالیں. یہ کتابوں میں ہیں, زبانوں پہ نہیں ہیں. کاش زبانوں پہ آتی, آپ کے ذہنوں میں منتقل ہو جاتی. لکھنے والوں نے ہزاروں سال پہلے لکھی ہیں. حجر اسود کو لایا گیا نا, کتھو بریڑی بچو, جنتا بچو. اللہ اکبر. اللہ ایسے ہی باشعور مقتدی سب کو عطا کر. حجر اسود کتھو آندا, جنتا بچو, تے کتھے آن کے رکھیا, بیت اللہ شریف میں رکھا, خانہ کعبہ میں رکھا. پہلے رکھا ہوا تھا, جب حضور آئے آقا دو جہاں نے نصب کر دیا. اے جنتا دی شے سی, جدو آندا نا جنتا بچو, اے چمکتا سا, اس طرح چمکتا سا, اس طرح لائٹاں نکل دیا سیاں کہ جس طرح سورج چمکتے. جدو حرم پہ چاند کے رکھیا, جبرائیل امین نے رکھا, اس کی لائٹیں نکلتی ہیں, چمک نکلتی ہے. جہاں جہاں تک اس کی چمک پہنچتی تھی وہاں تک زمین کو زمین حرم بنا دیا. اس گلا دا پتا سا پہلے, ماشاءاللہ. توجہ, جہاں جہاں تک چمک پہنچی, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, چاروں طرف لائٹیں جاتی تھی. اور جہاں تک لائٹ جاتی گئی اور رب العالمین نے زمین کو حرم بنا دیا. توجہ, اتھے تک لینڈ چھک کی دی. خدا سنا کہ حدود حرم ہے, حدود حرم ہے. یہاں پر جنت سے آنے والے پتھر جو پہلے حجر ابیض تھا اور بعد میں گناہوں کو کھینچ کے اسود بن گیا. اللہ اکبر. گل یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ ابو سفیان آختن میں بارڈر تے کھلتے نا. یہ بارڈر یمن کا نہیں ہے, شام کا نہیں ہے, بحرین کا نہیں ہے, یہ بارڈر حرم کا بارڈر ہے. آختن میں بھی نال مڑے سنگی بھی کھلتے دن. میں اجا اسلام نہیں آندا, کلمہ نہیں پڑھیا, نبی علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کر چھوڑے. اور سنو کلمہ پڑھنے والوں, کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ خوش قسمتوں او خوش نصیبوں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا بھیڑیا بکریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور بکریاں ہل کی زمین میں, حرم میں نہیں, ہل میں. میں ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوں, منظر دیکھتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو جھاڑی کے پیچھے کر دیا. بھیڑیا پگیاڑ سی بکریاں کو دوڑاندے, بکری دوڑتی ہوئی آئی, ہل سے حرم میں داخل ہو جاتی ہے. بھیڑیا بارڈر پہ آتا ہے, آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے لمبے لمبے سانس لیتا ہے, سانس چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. لیکن ادھر بکری کھڑی ہے, ادھر بھیڑیا کھڑا ہے.
بکری یوں دیکھ رہی ہے، سکھ کے سانس لے رہی ہے، اور بھیڑیا ناکامی پر افسوس کی آئے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے سنگیاں کو آخیا کون آختا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے جے نمازی چاہی دن مکو کون آختا ہے؟ ابو سفیان کیا آختے ہیں؟ میں اپنے سنگیاں کو آخیا او دیکھو جڑے ہو، اوے میرے دوستوں وہ دیکھو، عجیب منظر ہے کہ بھیڑیا بکری کو دوڑاتا ہے، اپنے شکار کے پیچھے آتا ہے، لیکن حرم کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ بھیڑیا ہوتے ہوئے، جانور ہوتے ہوئے، وہ بارڈر کراس کے اپنے شکار کے پیچھے نہیں آتا۔ آہتن میں گل سنگیاں نال کی تھی، اے گل کس نال کی تھی؟ سنگیاں نال کی تھی۔ میں بھی رار ہو گیا، بکری والے پاسے پگیاڑ مو کو دیکھتا ہے، میں پگیاڑا کو دیکھتا، پگیاڑ مو کو دیکھتے، بھیڑیا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھیڑیے کو دیکھ رہا ہوں۔ میں گل کس نال کی تھی؟ کس نال کی تھی؟ او سنگیاں نال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں بھیڑیا بول پڑا، اور اس طرح بولا جس طرح انسان بولتا ہے۔ کہنے لگا ابو سفیان تو یہ کہتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ میں نے ہل اور حرم کی زمین کو پہچان لیا، بارڈر کو پہچان لیا، میں نے اس کا احترام کیا، لیکن مجھے تو تعجب تجھ پر ہوتا ہے، اور نبی کے پڑوس میں رہتے ہوئے محمد کا کلمہ تو نے کیوں نہ پڑھا؟ تو نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، او کائنات کے سردار، نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کو کیوں نہ پہچانا؟ میں تے سیان کے دا ورے تد کی نہ سیانتا۔ اللہ اکبر کہہ دو، اللہ اکبر۔ یار عجیب منظر تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل دھڑکنے لگ گیا، میں پسینے میں ڈوب گیا، میری گردن جھک گئی کہ آج تجھے جنگل کے جانور نے، جنگل کے بھیڑیے نے تجھے تانا دیا ہے کہ میں تو ہیل اور حرم کے فرق کو پہچانتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن تو محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اور پڑوس میں رہتے ہوئے کیوں نہیں پہچان سکا؟ خدا دی قسمیں اسی اس نبی دے مننا لیاں، اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے کہ جس کو جانور، بھیڑیے اور جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ گل پئی ہے دماغہ پہ کہ نہیں پئی؟ آگئی ذہن میں اگلی بات کروں۔ اللہ اکبر۔ یار یہ تاتاریوں کا زمانہ تھا، فتنہ تاتار، انہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کتب خانوں کو آگ لگا دی، کلمی نسخے تھے کتب خانوں میں دریائے دجلہ میں بہا دیے، اور دجلہ اور فرات کیا کہ پانی کا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا۔ دوسری بات، اتنی کتابیں پھینکی کہ ان کتابوں کے پل بن گئے، مسلمانوں کا ذخیرہ، اسلام کا لٹریچر پھینک دیا، اور ان پلوں سے تاتاری اپنی سواریوں کو گزارا کرتے تھے۔ میں اگلی گل کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا فتنہ علامان والحفیظ کہ جب تاتاری کسی مسلمان سے عورت آ کے کہتی تھی، اس کے اوپر بوجھ ہوتا تھا، تاتاری عورت کے اوپر بوجھ ہوتا تھا، مسلمان سے کہتی تھی کہ میں ابھی گھر جا رہی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے،
میں کام ختم کر کے آ رہی ہوں، تو نے اس لائن کو کراس نہیں کرنا، ادھر کھڑے رہنا ہے، اس وقت میرے پاس حالہ قتل نہیں ہے، میں خنجر لے کر تلوار لے کر واپس آتی ہوں اور آ کر تجھے ذبح کرتی ہوں۔ وہ بیچارہ اللہ دی جرت نہ کردہ سا، کھلتا رہندا سا۔ تاتاری عورت آتی تھی کام ختم کر کے مکمل کر کے آلہ قتل لے کر اس مسلمان کو کھڑے کھڑے ذبح کر دیتی تھی۔ پوچھ لیجئے مورخین سے، تاریخ میں یہ سارے مناظر لکھے ہیں۔ مسلمان بیچارے، آخر ہوا کیا؟ عیسائیوں نے اپنے پادری چھوڑے تاتاریوں میں کہ جاؤ جا کے ان کو تبلیغ کرو تاکہ یہ عیسائی بن جائیں۔ تاتاری کیا بن جائیں؟ عیسائی بن جائیں۔ سنو، پادریوں نے تبلیغ کی، لوہا گرم تھا، مسلمان بیچارے تیس نیس کر دیا ان کو۔ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا 70,000 تاتاری عیسائی بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنے کے بننا واسطے تیار ہوئے؟ عیسائی بننے کے لیے۔ عیسائیوں نے موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے کہا یہ عیسائی بنیں گے، عیسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے، بائبل کو سینے سے لگائیں گے، لیکن یہ کام خفیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی میدان میں ہونا چاہیے، گراؤنڈ میں ہونا چاہیے تاکہ دنیا اس منظر کو دیکھے۔ سٹیج بنایا گیا، میدان لگا، تاتاری آئے، پادری سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، سٹیج بھرا ہوا ہے، باری باری پادری آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور بڑے عروج پر ہیں، بڑا پادری آتا ہے اور اس نے تقریر شروع کی۔ تقریر شروع کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے اس نے اپنا رخ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کونین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نبیوں کے امام معصوم نبی حضور سرور کونین کی گستاخی کی طرف رخ کر دیا۔ وہاں یا تاتاری تھے یا عیسائی تھے، کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اگر کوئی گسا پھٹا بھی ہوتا، گیا گزرا بھی ہوتا، اور میری طرح کوئی گناہگار بھی ہوتا، اس کی زبان کھینچ کے رکھ دیتا۔ مسلمان تو مسلمان ہے نا، جس نے کلمہ پڑھا ہے، شرابی صحیح، کبابی صحیح، بازاری صحیح، اکبر ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے سینے میں دل آگاہ جو ہو کچھ غم نہ کر، ناشاد صحیح بیدار تو ہے، مشغول تو ہے نغمہ نہ صحیح فریاد صحیح۔ ہر چند جدولہ مستر ہے، ایک جوش تو اس کے اندر ہے، ایک وجد تو ہے، ایک رقص تو ہے، بیتاب صحیح برباد صحیح۔ آج بھی شرابی کبابی بازاری مسلمان جب رسول اللہ کے ناموس کی باری آتی ہے، سینہ تان کے سڑک پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے لوگوں، نمازیوں کو نمازوں پہ ناز ہے، روزے داروں کو روزوں پہ ناز ہے، حاجیوں کو حجوں پہ ناز ہے، مالداروں کو صحابت پہ ناز ہے، میرے پلے کچھ نہیں، مجھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ عشق و محبت پہ ناز ہے۔ میں سینے پہ گولی کھا کے سیدھا حوض کوثر پہ محمد مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ۔ پادری گستاخی کرتا ہے، شروع ہوتا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، توجہ میری طرف۔ مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی کتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی شکاری کتا بندھا ہوا تھا،
زنجیر کے ساتھ. اللہ اکبر. جب اس نے محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی، تاریخ میں لکھا ہے، میرے پاس عبارت موجود ہے، کتابوں میں ہے، ہونا کا کلب السعید، وہاں ایک شکاری کتا تھا، کتے نے دیکھا، بڑبڑایا، زور لگایا، زنجیر کو توڑا، پادری پہ جھپٹ پڑا، پادری کو نیچے گرا دیا، حتیٰ کہ اس کا سارا چہرہ زخمی کر دیا. 70,000 تاتاری دیکھتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، تماشبین بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ طبیعت کا بڑا سخت ہے. اٹھا، منہ صاف کیا، کہنے لگا یہ طبیعت کا بڑا کڑوا ہے. میں اشارے اور دے رہا تھا، یہ سمجھا نہیں، یہ سمجھا نہیں، اسے غصہ آیا ہے، اسے غصہ آیا ہے، یہ مجھ پہ جھپٹ پڑا. لوگوں نے کہا بات یہ نہیں ہے. آپس میں باتیں ہونے لگی. فرمایا ھذا کلام لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بات یہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ پہ کیچڑ اچھال رہا تھا، کتے نے اٹھ کے اس پہ حملہ کر دیا. سنو سنو، اس نے پھر اپنے موضوع کا، اپنی باتوں کا رخ پھر آقا دو جہاں کی گستاخی کی طرف کیا. کتا پھر جھپٹا، دوبارہ زنجیر سے سر نکالا، پھر پادری پہ جھپٹا، حتیٰ کہ نیچے گرا دیا، اس کی گردن پہ منہ رکھا، حتیٰ قتلہ، یہاں تک کہ اس پادری کو قتل کر کے رکھ دیا. مسلمانوں، آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت کا ذمہ پروردگار نے اٹھایا ہے. اگر تو اور میں آقا دو جہاں کی عزت کے لیے نہیں آئیں گے، پروردگار جانوروں کو سڑکوں پہ لے آئے گا. آپ نے دیکھا نہیں یہ جو پیپل پارٹی کا وہ گورنر سلمان تاثیر گستاخی کر کے آیا، جو اس کی حفاظت پر مامور تھا، ممتاز قادری. اللہ تو اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا، گولیوں کی بوچھاڑ کر کے محمد مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. تو بہرحال جب تاتاریوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا اچھا محمد وہ ہے کہ جن کی عزت اور حرمت کے لیے جانور بھی جھپٹ پڑتے ہیں، لہذا ہم بھی کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں. تاریخ ہے، آج بھی لکھا ہے. آؤ میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتے ہیں مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کو نعمت عظمی محمد مصطفیٰ عطا کر دیے. اللہ اکبر. ایک گل کر کے گل ختم کرنا. استے جڑے نمازی آخر پہ آون انہوں کو تاول زیادہ ہوں دیئے. بعض تے سننا استے آنے نا تے بعضاں کوئی ہوندہ ہے کڑے ویلے خطیب صاحب لے سن اتھے آ کے بھی منہ بڑھائے دے جی آدمی آخر دی ماں میں ماری ہے. توجہ یار، ہاسو، کھل کھلا کے بیٹھو. محمد مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے. حضور کا تذکرہ ہو تو موت پہ وے، اپنے ایمان دی تجدید کرو. اللہ دی قسمیں یہ تو ایجا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب میں نے ان کو عطا کر دیا. خدایا تُت تے مجھ نعمتاں دیتیاں، تُت تے مجھ نعمتاں دیتیاں. شاہ صاحب مجھ نعمتاں دیتیاں. اج مڑے دوئے شاہ صاحب زبیر شاہ صاحب بھی آئے دن ماشاءاللہ. مجھ نعمتاں دیتیاں. اللہ تو نے بہت انعامات عطا کیے ہیں، جان بھی نعمت،
کان بھی نعمت، آنکھ بھی نعمت، ناک بھی نعمت، زبان بھی نعمت، ماں پہ بھی نعمت، سورج بھی نعمت، چاند بھی نعمت، زمین آسمان بھی نعمت. خدا ذکر کر دے ور احسان اور بولو اے احسان نہیں چڑھتا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. میں بولے اتانا ٹائم نہیں تاکہ تسوں کو اشاریاں نالی ترجمہ سمجھ آ جو لے. اللہ پاک ساری نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں لیکن خدا یہ نہیں آختا اے مسلمانوں میں تساں کو چاند دیتا بڑا آسان ہے، سورج دیتا بڑا آسان ہے، ماں پہ دیتے بڑا آسان ہے، زمین دیتی بڑا آسان ہے. لیکن جدوں اللہ آختے او مسلمانوں میں تساں کو اپنا حبیب دیتا. اے اللہ، اللہ پاک حبیب کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں، احسان کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں. لقد من، لقد خدا تے پہلے مڑا احسان من. خدایا عجیب گل ہے اساں کو تو اے آختے ہیں اوے ادھر مڑ ادھر دیکھو، اساں کو تو اے آختے ہیں، اے آختے ہیں کسا نال نیکی کرو تے سان بولو یار اور سان نہ چاڑو. تے آپ تو نیکی کر کے، آپ تو حضور کو دے کے، آپ تو اپنے نبی دا امتی بڑھا کے خدایا سان چاڑ دیں. اللہ اکبر. اساں کو کیا تے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. کسا کو کوئی شے دے کے، مسیتی بھی چندہ دے کے، مسیتی نال تعاون کر کے، مدرسے نال تعاون کر کے سان چاڑ کے اپنا ثواب خراب نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، بالمن. تے ادھر جدو محبوب دی واری آندی ہے تو آتے لقد من اللہ. خدایا ایک ہی گل ہے، مجھ دوروں آئے ہو نا تو میں بھی دیکھ کے کچھ آنا تاکہ کچھ کہن کے چلو. یہ ایک آدمی آخر جی ہم بٹگرام سے میں آیا ہوں، دوسرا مجھے کہتا ہے میں دربند سے آیا ہوں، تیسرا مجھے کہتا ہے میں بالا کوٹ سے آیا ہوں. مبارک ہوئے ہو مڑے ملے آلے ہو، لکھ لکھ مبارکاں تو سن کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تست بھی ذوق تو میں قربان جلا. اگلی گل میں نہ کردہ. لقد من اللہ. خدایا مکو اساں کو دے کے آختے میں دیتے اور دینا دا ذکر بعد میں کر دے، سانا دا ذکر پہلے کر دیں. انہاں شیئاں نال تو سانا دا ذکر باقی نعمتاں نال نہ کیتا اور ساریاں گلاں چھوڑو انہاں نال نہ کیتا. محبوب نال کی کیتا. خدا تے کدے میں آخاں میں سورج دیتا سان ہے، چند دیتا سان ہے، ماں پہ دیتے سان ہے، تسی آخو اے بھی سان ہے او بھی سان ہے. اس کا مطلب دونے برابر ہیں. اللہ آختا نہ اتھے کوئی سان نہیں، اتھے سان ہے. اللہ اللہ اکبر. سورج کی نظیر میرے خزانے میں موجود ہے، چاند کی نظیر میرے خزانے میں موجود ہے، زمین جیسی ہزاروں زمینیں موجود ہیں لیکن محبت جیسا میرے خزانے میں بھی نہیں ہے. لقد من اللہ. اس لیے میں نے احسان کر دیا. خدایا ماؤ پیو دا تے آخ کے احسانہ داخیا نا اساں کو تے تو داخیا، اساں کو تے تو داخیا. وبالوالدین احسانہ. تے آپ آختے میں دیتے ورے مڑا سان نہیں، مڑا سان نہیں. خدایا کی نبی نال سان ہے، ماؤ پیو نال کوئی سان نہیں، اولادی نال سان نہیں. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں مولانا اشرف علی تھانوی پر. او تھانوی تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرماتے ہیں جب تو مر جاتا ہے ماں کھٹا دے چفیری چرل کے
تھوڑی دیر بینا کر کے چپ ہو رہی ہے، پے جنازے نال جلدے کلی قبرہ پہ سٹ کے اتے مٹی با کے مڑ کے آ رہے دے، لیکن جس تا میں سان چاہتا خدا آختے اس کلی قبرہ پہ اور جدو تڑے کو کوئی نہیں ہوتا محمد مصطفیٰ جلدن حضور پشتن ماذا تقول فی حق حاضر رجل، دس ہوئے ارے بتا اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ پھر بھی تجھے احساس نہیں؟ اللہ دی قسم کلمہ محمد مصطفیٰ دا امتی ہونا واقعی خدا دا احسان ہے۔ 40,000 انبیاء ہجرت کر کے آئے، حضور سے پہلے کدھر آئے؟ مکے میں آئے، پڑھا تھا، سنا تھا، پہلوں سے سنتے تھے، آخری نبی اور مکے میں آئے گا اور نبیوں کی آئے ہو مکے میں واسطے نے سستے آیا اسا کو مکے میں قبر مل جلے تے استی قبریں ہی تے اس آخری نبی دے پیر لگ جلن، جس تے قبرہ ہوتے پیر لگنا دے انتظار بے نبی ٹور کے آنن، او خوش نصیبہ توڑی قبرہ بے تے نبی اندر آ جل دے ہوئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔